السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ آپ نے صحیح سنا کہ 70,000 فرشتے کی دعا حاصل کیجئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے سے، قرآن کی آیت پڑھنے سے 70,000 فرشتوں کی دعا حاصل ہوگی۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ کون سے پارے میں ہے، کون سی صورت میں ہے اور وہ کون سی آیت ہے، اور اس کے بارے میں کیا فضیلت حدیث میں آئی ہیں۔ آئیے بیان کرتا ہوں۔ آئیے آپ حضرات غور سے سنیے اور اس کو ذہن نشین کر لیں، اور ہو سکے تو اس کو یاد بھی کر لیں اس آیت کو، اور آپ پڑھیں، آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص اس آیت کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے اس پر متعین فرما دے گا، یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دے گا کہ جو اس کے لیے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ یہ جو آیت ہے قرآن کی، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، صبح میں پڑھیں گے، تو شام تک فرشتوں کی ڈیوٹی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی دے دے گا کہ جو بندہ میرا اس آیت کو پڑھا ہے، 70,000 فرشتوں سے کہے گا کہ جا کے تم لوگ جا کر کے اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب سوچئے ذرا، ہم تو انسان ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور شام تک دعا کرتے رہیں گے تو کیا بات ہے؟ نہ ہم سے کوئی گناہ ہوگا، نہ ہم سے کوئی ہمارے زندگی میں پریشانی آئیں گی، دن بھر میں کوئی دقت بھی نہیں آئے گا، اور 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، کسی امام صاحب سے کہتے ہیں کہ دعا فرما دیجئے گا، یا اور کسی سے کہتے ہیں کہ کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ دعا کر دیجئے گا، تو ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں تب وہ جا کے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن پاک کی اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود 70,000 فرشتوں کو لگا دے گا کہ آپ کے لیے دن بھر دعا کرتا رہے۔ کیا بات ہے؟ اور آگے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر وہ اس دن مرتا ہے، یعنی اس دن مر گیا جس دن وہ دعا پڑھا اور اسی دن اس کی موت ہو جاتی ہے، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ تو شہادت کی موت اس کے مقدر بنے گی۔ اگر معمول بنا لیا، روز اس دعا کو صبح پڑھتا رہا، ایک دن ایسا ہوا اچانک کہ صبح دعا پڑھ لیا، اس آیت کو پڑھ لیا، اور کیا کہتے ہیں کہ اسی دن اس کی موت ہو گئی، تو حدیث میں کیا آیا ہے کہ اسے شہادت کی موت کہی جائے گی۔ یوں ہی جو شخص اسے شام میں پڑھ لیا کرے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ مان لیجیے اگر آپ صبح میں نہیں پڑھ پائیں، صبح یاد نہیں رہا، تو آپ شام میں پڑھ لیجیے۔ اگر شام میں اس آیت کو پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ ہوگا۔ اگر شام میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور اگر اس رات میں مرے تو شہادت کی موت پائے۔ جیسے صبح میں پڑھے، اگر دن میں آپ کی موت ہو جاتی ہے، یا کوئی شخص پڑھا، صبح پڑھا اور دن میں اس کی موت ہو گئی، تو اسے شہادت کی موت کہی جائے گی۔ اور رات میں پڑھا، شام میں پڑھا اور رات میں اس کی موت ہو جاتی ہے پڑھنے کے بعد، تو اس کے لیے شہادت کی موت ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شہادت کی موت پانے کے لیے آدمی کتنی جنگیں لڑتے ہیں، صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی، تب جا کر کے شہادت ہوئی، شہادت پائے اور شہادت کی موت پائی۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا اچھا آفر دے رہا ہم لوگوں کے لیے کہ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں اور فرشتوں کی دعائیں کے سائے میں رہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موت دیتا ہے تو پھر وہ شہادت کی موت ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اس کو یاد کر لیں اور اس کو ہم پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعاؤں کے سائے میں رہیں۔ تو آئیے بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں جو کون سے پارے میں ہیں، کون سی صورت میں ہیں اور کہاں پر ہے۔ تو بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ جو آیت ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس کو آپ پہلے پڑھیں گے 3 مرتبہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اب جو میں آیت بتا رہا ہوں، جس آیت کے بارے میں فضیلت آئی ہے،
یہ قرآن میں 28واں پارہ میں ہے۔ کتنا پارہ میں ہے؟ 28واں پارہ میں ہے۔ اور کون سی صورت میں؟ سورہ حشر میں۔ سورہ حشر کی 3 آیت، یعنی سورہ حشر کی آخری 3 آیت ہیں۔ آپ قرآن کھولیں گے 28واں پارہ اور سورہ حشر کھولیں گے، اس کے آخر کی 3 آیت ہیں، وہی پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ لیں گے آپ، انشاءاللہ آپ فرشتوں کی دعاؤں کے سائے میں رہیں گے۔ میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو کیسے پڑھنا۔ پہلے تو یہ اوپر والا دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی 3 آیت جو قرآن میں ہے اس کو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد کر لیں گے۔ اس کو پڑھنا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آیت ہے۔ چاہیں تو آپ اس کو یاد کر لیں قرآن کھول کے، نہیں تو پھر آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا نہیں، کیونکہ آخری 3 آیت ہے، مشکل سے 3 یا 4 لائن کا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں گے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی، اور اگر اچھی لگے تو آپ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اب تک اگر آپ میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو کر لیں، مہربانی ہوگی۔